السلام علیکم ناظرین ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے مالی مدد اور چپکو لوگ۔ یہ معاملہ ایک صاحب کے ساتھ پیش آیا تھا۔ آپ کے ساتھ بھی کبھی نہ کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ اگر ایک بار کسی کی مدد کر دی تو پھر وہ صاحب چپکو ہو گئے اور پیچھا چھڑانا مشکل ہو گیا۔ ان کی کہانی انہی کی زبانی سنیے۔ پرانی بات ہے، میں اپنے دفتر کے قریب مسجد سے جمعہ کی نماز کے بعد باہر نکلا تو ایک لڑکا جو ہاتھ میں کچھ چھوٹی موٹی چیزیں لیے بیچ رہا تھا میری طرف آیا اور کچھ خریدنے کو کہا۔ ان میں سے کوئی چیز میری ضرورت نہیں تھی، سو میں نے معذرت کی۔ پھر کہنے لگا کہ یہ چیزیں میں کسی سے ادھار لے کر بیچتا ہوں، آپ میری مدد کر دیں، کچھ پیسے دے دیں تو میں اپنا کام کر لوں۔ میں نے سوچا کہ چلو بندہ بھیک مانگنے سے تو بہتر آپشن سوچ رہا ہے، چلو اس کی کچھ مدد کر دیتے ہیں۔ یہ سوچ کر اسے اپنا نمبر دے دیا کہ چند روز بعد تنخواہ آ جائے تو رابطہ کر لینا۔ تنخواہ ملنے پر حسب توفیق اس کی مدد کر دی، لیکن کچھ ہی دنوں بعد پھر اس کا فون آ گیا کہ میں نے والدہ کے ساتھ کہیں جانا ہے تو کرایہ کے پیسے نہیں۔ میں نے اس سے پوچھا جس کام کے لیے پیسے لیے تھے اس کا کیا ہوا؟ جواب ملا، جی میں بیمار ہو گیا تھا، سارے پیسے دوائی پر لگ گئے۔ میں نے کہا بھائی میری خود تنخواہ محدود ہے، میں آپ کی ہر ضرورت تو پوری نہیں کر سکتا۔ اب وہ یہی مطالبہ کیے جائے کہ بہت مجبور ہوں، کچھ مدد کر دیں۔ بڑی مشکل سے کچھ دے کر اس سے جان چھڑائی۔ چند روز گزرے، پھر اس کا فون، پھر نیا بہانہ، پھر وہی تکرار۔ اسے بہت سمجھایا کہ بھائی صاحب میری اتنی آمدن نہیں، مجھے تو اپنی فیملی کے اخراجات پورے کرنا مشکل ہیں، میں آئے روز آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ خیر کئی ماہ اس کی کالز آتی رہیں، یہاں تک کہ اس نے اتنا زج کر دیا کہ تنگ آ کر اسے کھری کھری سنانی ہی پڑی، تب جا کر اس سے جان چھوٹی۔ اس کہانی کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی مدد کر ہی دے تو اس سے آئے روز ہیلوں بہانوں سے مزید مطالبے نہیں کرنے چاہیے۔ اگر بندہ مربت میں انکار نہیں کرتا تو خود اپنی عزت نفس کا خیال کر لینا چاہیے۔ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے بندہ کوئی چھوٹا موٹا اپنا روزگار کا سلسلہ بنا لے۔